آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدو ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الملائکہ وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میداناتہ، اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید والاخلاص ولہ الحمد صفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عادہ فمن عادہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقائد المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنقذ العباد من الہلکۃ، السیدنا مولانا ابوالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات سارے مل کے پڑھے بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام فرض اگریزات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عزیز خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہاں پر دعاؤں کی ایک دعا، میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، اللہ کی آپ کو اتنا پاکیزہ کر کے وہ اپنے وارث کے ظہور کے بعد اپنے وارث کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ آج کی مجلس بالخصوص جو مخصوص کی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بی بی سے منسوب کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ترین سورت کی ایک آیت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ بچے بچے کو یاد ہے یہ سورت؟ رسول اس دنیا میں آئے، جناب قاسم اور جناب ابراہیم کی ولادت کے بعد ان کی وفات ہوئی تو رسول کو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ آپ معاذ اللہ بے اولاد ہیں، ابتر ہیں، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں، آپ لا نسل ہیں۔ اس وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رسول اس کا محبوب ترین نبی، اور وہ اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آواز ہے میرے حبیب پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ اور پھر جناب فاطمہ اس دنیا میں ہے۔ اور کون ہے فاطمہ؟ جن کے گھر میں جن کا تعلق ایک نبی سے اور 3 اماموں سے۔ ایک دن گھر میں تشریف فرما تھی اور کائنات کی سب سے مشہور ترین حدیث، حدیث کسا، چادر والی حدیث، بی بی گھر میں موجود تھی تو بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام، کچھ ایام کے بعد میرے بابا گھر پہ آئے، فی بعض الایام یعنی کچھ دنوں کے بعد۔ اب کچھ دنوں کے بعد، ویسے تو نبی روز آتے تھے،
لیکن یہاں کہہ رہی ہیں کچھ ایام کے بعد رسول آئے. اس کا مطلب یا تو رسول کسی غزوہ میں تھے یا کسی اور جگہ پہ تھے یا کسی تبلیغ میں مصروف تھے. تو علماء یہ بتاتے ہیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو رسول کچھ دنوں کے بعد آئے تو رسول مصروف تھے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے میں. نجران کے عیسائیوں کو دلیلیں دے رہے تھے اور نجران کے عیسائی مان نہیں رہے. رسول بول رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. اور عیسائیوں کے وہ تین عقیدے کہ جبرائیل سے افضل کوئی نہیں، مریم سے افضل خاتون کوئی نہیں، اور عیسیٰ سے اوپر ہم کسی کو سمجھتے نہیں. جب رسول قرآن سے دلیلیں دے دے کے تھک گئے تو آواز آئی میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے. تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے. اب رسول نے کہہ تو دیا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، اب بیٹوں کو کہاں سے لائیں؟ رسول کے پاس تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ اے میرے حبیب آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی بیٹا تو کوئی تھا نہیں. اور رسول نے کہا کہ نساء کوئی گھر کی عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مباہلے کے میدان میں لے کے جایا جائے. اب رسول گھر پلٹے اور گھر پہنچے اور سیدہ کے شہر میں آئے. کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو کیا معاذ اللہ رسول کے بدن میں بیماری ہو گئی تھی؟ کیا رسول بیمار ہو گئے تھے؟ رسول بیمار نہیں ہوئے تھے. رسالت میں کمزوری آئی تھی، رسول کو کمزوری نہیں ہوئی تھی. رسالت کمزور ہوئی تھی، نبوت کمزور ہوئی تھی. تو نبی نے کہا کہ فاطمہ مجھے اپنی چادر لا کے اڑھا دو. اور بی بی گئی اور اپنی چادر لا کے رسول کے اوپر اڑھا دی. تو رسول کہتے ہیں کہ میں نے کافی اچھا محسوس کیا. اب رسول چادر کے نیچے آ گئے اور سیدہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی کہ اتنے میں مولا حسن گھر میں داخل ہوئے. مولا حسن گھر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ماں کو سلام کیا. ماں کو سلام کرنے کے بعد کہا اماں مجھے گھر میں سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نبوت وہی ہے جس کی خوشبو دور سے آ جائے. مجھے گھر میں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو جناب سیدہ نے کہا ہاں میرے بیٹے چادر کے نیچے تمہارے نانا موجود ہے. اور چلے مولا حسن اور پہنچے رسول کے قریب اور سلام کر کے کہا کہ نانا اگر اجازت ہو تو میں چادر کے نیچے آ جاؤں. اس وقت رسول نے کہا وعلیکم السلام، میرا بھی سلام ہو تم پر حسن، میری آنکھوں کے تارے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نور نظر. ہاں میرے بیٹے آ جاؤ چادر کے نیچے. اجازت میری مولا حسن. اب اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین گھر میں داخل ہوئے. مولا حسین گھر میں داخل ہوئے اور ماں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد وہی جملے دہرائے جو مولا حسن نے دہرائے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اور نانا کی خوشبو کا کہا تو ماں نے کہا کہ وہ سامنے چادر کے نیچے صرف تمہارے نانا نہیں بلکہ تمہارا بھائی حسن بھی موجود ہے. چلے مولا حسین اور پہنچے چادر کے قریب اور آواز دے کہا کہ نانا آپ پر میرا سلام. آواز وعلیکم السلام کیا شافی امتی. حسن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے نور، میرے جگر کے ٹکڑے. جواب دیا وعلیکم السلام، میرے آنکھوں کے نور، میرے جگر کے ٹکڑے. اب اضافہ کیا حسین کے آنے پہ. رسول کہتے ہیں میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پر میرا سلام. میری امت کی شفاعت کرنے. اللہ جسے شفاعت کرنے والا بنائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جسے شافی بنائے اسے حسین کہتے ہیں. اور اب علی داخل تھا اور صاحب منبر سلونی نے پوچھا فاطمہ مجھے گھر میں سے کہیں سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا علی صرف آپ کے بھائی نہیں بلکہ آپ کے دونوں بیٹے بھی موجود ہیں سامنے چادر میں. اور چلے مولا اور سلام کیا.
اور سلام کرنے کے بعد اجازت مانگی اور چادر کے نیچے آ گئی. اب ادھر جناب فاطمہ بھی آئیں اور چادر کے نیچے آ گئی. اب رسول نے چادر کے دونوں کونے پکڑے. 5 لوگ چادر کے نیچے آ گئے. اب رسول نے چادر کے کونے پکڑے اور ہاتھ اپنے آسمان کی طرف بلند کیا اور آواز دی, اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت ہیں, میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمون ما یولمہم ویحزنون ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن حبہم انہم منی وانا منہم انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ رسول نے کہا یہ مجھ سے ہے, یہ نہیں کہا میں ان سے ہوں. اب رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت ان کا گوشت اور ان کا گوشت میرا. حالانکہ رسول کو کہنا چاہیے تھا, پہلے رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ میرا گوشت ان کا گوشت, اور بعد میں کہنا چاہیے تھا کہ ان کا گوشت میرا. پہلے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کا گوشت میرا. اب اس میں سے گوشت نکالو, ان کا میرا, یعنی ان کا چاہنے والا میرا چاہنے والا, جو ان کا ہے وہ ہی میرا ہے. اور پھر رسول نے آواز دی کہ میرے اللہ میرے اہل بیت سے رجس کو دور رکھ. اب جب حسن اور حسین اور مولا علی گھر میں داخل ہوئے تو تینوں کو رستہ کس نے دکھایا؟ جناب فاطمہ نے. اور تینوں کون ہے؟ امام. دنیا کو جو رستہ دکھایا اسے امام کہتے ہیں, امامت کو جو رستہ دکھایا اسے فاطمہ کہتے ہیں. دنیا کو رستہ دکھانے والے کو امام کہتے ہیں اور امامت کو رستہ دکھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. اور رسول نے کہا کہ فاطمہ مجھے بیٹے چاہیے. اور پھر آواز آئی کہ اے میرے حبیب حسن اور حسین آپ کے بیٹے. اور جبرائیل نے پوچھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ حالانکہ جبرائیل جانتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کے دروازے پہ اکثر آیا جایا کرتا تھا, کبھی وحی لے کے, کبھی کوئی پیغام لے کے, کبھی کوئی پیغام لے کے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں. جبرائیل کو جانتا تھا. لیکن جب یہ چادر کے نیچے آئے اور 5 نور ایک ہوئے, جبرائیل پہچانا نہیں. جبرائیل نے کہا میرے اللہ ان کا تعارف کرا, یہ کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف یہ نہیں کہا کہ یہ نبی ہے, یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ علی ہے نبی کا بھائی. اب اللہ تعارف کرا رہا ہے فاطمہ کے نام سے. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبلوہا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین. اور اب قافلہ چلا گھر سے اور مباہلہ کا میدان, نجران کے عیسائی سامنے سے. اور رسول کہہ کے گئے تھے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے. تم اپنی نساؤں کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لاتے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے. اور پھر میدان میں آ کے اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت, جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. اور پھر مباہلہ کا میدان سجا. اور جیسے ہی عیسائیوں نے آل محمد کو آتے دیکھا, پنجتن کو آتے دیکھا, تو عیسائیوں میں سے جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ان کے آنے پہ زمین کیوں لرزا رہی ہے, زمین میں زلزلہ کیوں ہے ان کے آنے پہ, یہ کتنے لوگ ہیں, کیا محمد کو لشکر لا رہے ہیں, کتنا بڑا لشکر ہے محمد کے ساتھ. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ صرف 5 لوگ ہیں محمد کے ساتھ, محمد سمیت یہ 5 لوگ ہیں. تو اس نے کہا صرف 5 لوگوں کے آنے پہ زمین میں اتنا لرزہ طاری ہے. یہ بتاؤ کیا ان میں کوئی خاتون ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, محمد کی بیٹی فاطمہ محمد کے ساتھ.
جیسے ہی انہوں نے کہا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ محمد کے ساتھ ہے تو عیسائیوں نے کہا فوراً سجدہ کرو ان کو. یہ عام ہستیاں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو مستور ان کے ساتھ آ رہی ہے یہ مستور عام نہیں ہے. اگر اشارہ کر دے تو عیسیٰ دوبارہ پیدا ہو جائے، عیسیٰ کی خلقت دوبارہ ہو جائے. اور یہ بی بی جو آ رہی ہے یہ عام بی بی نہیں ہے، اس کا ایک پلو فاطمہ، ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا ہے، ایک پلو سارہ نے اٹھایا ہوا ہے. برائے عظمت سیدہ باواز بلند صلوات. یہ عام ہستیاں نہیں، فوراً واپس پلٹے. اب عیسائی پلٹے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے لعنت میدان میں اتار. لعنت گئی تو گئی کا، لعنت گئی، عیسائیوں نے قبول نہیں کی. عیسائی پلٹ گئے آل محمد کو دیکھنے کے بعد. عیسائی اپنے موقف سے پلٹ گئے، کیونکہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ جبرائیل سے بڑا کوئی نہیں. جب انہوں نے کہا جبرائیل سے بڑا کوئی نہیں تو یہاں حسنین کو لے آئے، کیونکہ جبرائیل حسنین کا درزی تھا. جب انہوں نے کہا عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں تو یہ علی کو لے آئے، کیونکہ عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتا تھا، علی بھی مردے زندہ کرتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ عام نہیں ہے، یہ عیسیٰ کا بھی استاد ہے، یہ نبیوں کا مددگار ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ مریم افضل، مریم سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی مریم فاطمہ کے پیچھے پیچھے آ رہی. پلٹو، فوراً پلٹو. عیسائی موقف سے ہٹے، عیسائی ہٹے یعنی لعنت میدان میں آ گئی. لعنت گئی کہیں، کسی نے وصول ہی نہیں. پھر اللہ قرآن میں کہیں، کسی قرآن میں کسی آیت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں ملتا کہ مباہلہ کی لعنت جو ہے وہ اللہ نے یا تو رحمت میں بدل دی ہو یا واپس آسمان پہ بلا لی ہو. لعنت گئی تو گئی کا. انہیں مباہلہ والے لوگوں میں سے ایک بیوی دربار میں آئی اور اس بیوی نے کہا میں اپنا حق مانگنے آئی. تخت پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ گواہ چاہیے مجھے. تو بیوی کو مباہلے والے گواہ یاد آئے تو اس نے کہا میں ان کو گواہوں کو نہیں مانتا. تو بیوی نے کہا میں بھی اپنا حق لینے نہیں آئی بلکہ مباہلے والی لعنت حقدار تک پہنچانے آئی. اور حق کا انکار کیا گیا. بی بی نے پھر رسول کی سند پیش کی. 4 گھنٹے سیدہ دربار میں کھڑی. آج کا دن جناب سیدہ سے منسوب 28 صفر سیدہ کی یتیمی کا دن. اور یہ وہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب سیدہ کا دروازہ جلایا گیا. جناب محسن کی شہادت کا دن. بی بی نے سند پیش کی. سند کا آنا تھا کہ پورے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے سند پڑھنی شروع اور ایک ایک کر کے سند پڑھتے گئے اور پھر آخر میں جو تخت پہ بیٹھا تھا اس کے پاس سند پہنچی. جیسے ہی سند اس کے پاس پہنچی، سند پڑھنے کے بعد اس نے سند کو پھاڑا، سند کے ٹکڑے کیے. ٹکڑے کرنے کے بعد ہوا میں پھینکے اور آواز دے کے کہا میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب سیدہ گھر سے چلی تھی تو سر پہ ایک بھی سفید بال نہیں تھا. 4 گھنٹے کے بعد جب سیدہ دربار سے پلٹ کر واپس آئی سارا سر سفید ہو چکا تھا. جی بھر کے گریہ کرنا، آخری ایام ہے، شرم نہ کرنا، کیا پتا کس کے برابر میں سید سجاد بیٹھا. وہ خون رونے والا مولا کس کے پہلو میں بیٹھا ہو. بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے. دربار میں آئی سیدہ، دربار سے گھر گئی. دربار میں سے گھر آئیں تو جناب زینب نے کہا اماں دربار میں ایسا کیا ہوا کہ جب آپ گئی تھی تو آپ کے سر پہ ایک بھی سفید بال نہیں تھا اور جب آپ واپس آئی ہیں تو آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. تو جناب فاطمہ نے رو کے کہا زینب میں دربار میں صرف حق لینے گئی تھی لیکن زینب دربار میں ایک منظر دیکھ کے آئی ہوں. تو اماں دربار میں کیا منظر دیکھا ہے؟ رو کے جناب فاطمہ کہتی ہے دربار میں تجھے کھڑا دیکھ کے آئی ہوں زینب، میں دربار میں تجھے
تجھے بغیر چادر کے کھڑا دیکھ کے آئی ہوں، میں اسی دربار میں اپنے بیٹے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھ کے آئی ہوں۔ گھر پہنچی، پیچھے پیچھے چند لوگ آ گئے اور آواز دے کے کہا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ کی آواز ہے، کیا تم رسول کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ جہاں امین وحی خدا آیا کرتا، جہاں رسول رہتے تھے، تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول آ کے تعظیماً کھڑے ہو کے جھک کے سلام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، علی کو فوراً باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کھڑی تھی دروازے کے پیچھے، ادھر ان ملعونوں نے آگ کا انتظام کیا، آگ جلانے کا انتظام کیا، لکڑیاں لائی گئی، لکڑیاں لانے کے بعد دروازے کو آگ لگائی گئی، لگ گئی آگ سیدہ کے دروازے کو۔ عزادارو آگ کا لگنا تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے میں لگی تھی لوہے کی میخیں، لوہے کی میخوں نے جب آگ سے سرخ ہونا شروع کیا، ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے دروازے پہ لات ماری، دروازہ سیدہ پہ آیا، آواز دے کے کہا فضہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ دروازہ سیدہ کے اوپر، سیدہ دروازے کے، عزادارو دروازہ جیسے ہی گرا، ان ملعونوں نے دروازے کے اوپر سے گھر میں داخل ہونا شروع کیا۔ سیدہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، ایک ملعون دروازے پہ کھڑا ہوا اور دروازے پہ لات ماری، آواز دی یا علی میری مدد کیجئے، میری پسلیاں۔ ایک ملعون نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ سیدہ کو لگا۔ اب عزادارو یہ گھر میں داخل ہوئے اور کل میں نے پڑھا نا کہ مولا حسن کے سخت ترین مصائب کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ میرے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ، بیٹا دیکھتا، مولا حسن یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ادھر یہ ملعون گھر میں داخل ہوئے، مولا علی کی گردن میں رسی ڈالی، گلے میں رسی ڈالنے کے بعد عزادارو انہوں نے مدینے کی گلی میں علی کو گھسیٹنا شروع کیا، یہ مولا کو گھسیٹنا شروع کر رہے، مولا کو مدینے کی گلیوں میں لے کے گئے۔ سیدہ گھر سے چادر لے کر نکلی، رسول کے روضے پہ پہنچی، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہا نہ بابا میں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن بابا میں اپنی خاطر نہیں بلکہ علی کی خاطر آج بد دعا کرنے آئی ہوں۔ ادھر مولا نے آواز دی سلمان دوڑو اور سیدہ کو کہو بیوی بد دعا نہ کیجئے گا، مدینے کی دیواریں اٹھنا شروع، بیوی مدینہ تباہ ہو جائے، بد دعا نہ کیجئے گا۔ سلمان پہنچے، بیوی روضہ رسول میں کھڑی تھی اور علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ بیوی نے ابھی صرف اتنا کہا تھا کہ میں بد دعا کرنے آئی ہوں، مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ اس کے نیچے سے اونٹ گزر سکتا تھا۔ اور سلمان نے آگے بڑھ کے کہا بی بی علی کہہ رہے ہیں کہ بد دعا نہ کیجئے گا نہیں تو مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ بی بی نے کہا بابا میں جس کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی اس نے منع کر دیا، بابا میں جا رہی ہوں۔ ادھر سیدہ گھر آ گئی، عزادارو سیدہ گھر آئی۔ عزادارو جانتے ہو جب مولا علی کو لے کے جایا جا رہا تھا، سیدہ نے مولا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا کنفوز نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ سیدہ کے ہاتھ پہ مارا۔ عزادارو بی بی گھر آ گئی، آ گئے آخری ایام سیدہ کے۔ اب بی بی نے وصیتیں کرنا شروع، مولا علی کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی میرے جنازے میں میرے قاتل نہ آئے، یا علی میرے حسین کا میرے بعد خیال رکھیے گا۔ جملہ سنو گے، سیدہ کہتی ہے یا علی میرے حسین کو رات کو بڑی پیاس لگتی ہے، میرے حسین کا دھیان رکھیے گا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور یا علی
مجھ سے وعدہ کیجئے میری قبر پہ روز آئیں گے. مجھے نانا کے بابا کی امت سے ڈر لگتا ہے. علی وعدہ کیجئے میری قبر پہ روز آ کے آپ قرآن پڑھیں گے. وعدہ ہو گیا. عزادارو یہاں سیدہ کا آخری وقت آیا. بی بی نے آخری وقت آیا. ادھر سیدہ کی روح پرواز کی, ادھر جنازے کو عزادارو غسل دینے شروع کیا. مولا علی نے فاتح خیبر, مولا وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا 800 من وزنی دروازہ اٹھاڑ کے پھینک دیا, جو میدانوں میں لڑتا رہا. اس علی نے جب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا, سیدہ کی پسلیاں دیکھی, چیخ مار کے علی روئے اور غشا کے گر گئے. جب کسی نے پوچھا یا علی آپ تو فاتح خیبر ہے, آپ کیوں روئے؟ آواز دے کے کہا مجھے اتنا افسوس ہے, مجھے اتنا شکوہ ہے کہ سیدہ نے ساری زندگی مجھے نہیں بتایا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. فاطمہ نے نہیں بتایا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. عزادارو غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, جنازہ تیار ہوا. مولا علی نے آواز دی بچوں آؤ آ کے ماں سے آخری ودا کرو. حسن آگے بڑھے, جناب زینب آگے بڑھی, جناب ام کلثوم آگے بڑھی. بیٹیوں نے ماں سے ودا کیا, بیٹے نے ماں سے ودا کیا. اب مولا نے دیکھا کہ حسین آگے نہیں آ رہا. مولا نے آواز دی حسین آؤ آ کے ماں سے ودا کرو. کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ رو کے مولا نے کہا بابا میں آگے کیسے آؤں؟ اماں کے قریب جب بھی آیا تو اماں نے ہاتھ پھیلا کے حسین کو اپنی باہوں میں لے لیا. لیکن بابا آج اماں اپنی باہیں نہیں پھیلا رہی. اماں جب تک اپنی باہیں نہیں پھیلائیں گی حسین آگے نہیں آئے گا. عزادارو یہ سنیا تھا کفن کے بندے ہوئے بند ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ نکلے, آواز آئی آجا میرے لال, آکے ماں کے گلے سے لگ جا, آجا میرے حسین, آجا میرے حسین. آخری ودا کیا ماں سے. جنازہ چلا گھر سے, آدھی رات کا وقت تھا. جنازہ گھر سے قبرستان کی طرف چلا. عزادارو روایت کہتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ مولا علی نے اچانک جنازے کو رستے میں روکا اور آواز دی بیٹا حسن ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو کون آ رہا ہے. مولا حسن پیچھے پلٹے, آواز دی بابا زینب آ رہی ہے. آواز دے کے کہا حسن زینب سے کہو واپس چلا جائے, زینب سے کہو بیٹی واپس چلی جائے. آواز دی بابا ماں کے لیے آ رہی ہے, سر پہ چادر بھی موجود ہے, بابا آنے دیجئے, آپ بھی موجود ہے, میں بھی موجود ہوں, حسین بھی موجود ہے. آواز دی بیٹا یہ مدینہ شہر ہے, یہاں پر میں بھی ہوں, یہاں پر تم بھی ہو, لیکن کوفہ کا بازار, کوفہ کا دربار, شرابیوں کا مجمع, نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگے. چادر کے کوفے کے بازار میں اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. آخری دو میں ختم کر دیا مسائل. عزادارو جنازہ چلا, قبرستان پہنچا, سیدہ کو دفنانے لگے. عزادارو قبر میں سے 2 ہاتھ نکلے. آواز دی, مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی فاطمہ کو آہستہ لیجئے گا, اب یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جس طرح آپ نے مجھے دی. یا رسول اللہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. یا رسول اللہ فاطمہ کی پسلیاں. عزادارو قبر تیار ہو گئی, علی گھر پہ آ گئے. عزادارو ایک دن رات ہوئی, مولا علی نے دیکھا کہ حسین گھر پر نہیں ہے. فضا قریب آئی اور آگے کہا کہ مولا میں نے دیکھا حسن بھی حجرے میں سو رہے ہیں, زینب بھی سو رہی ہے, ام کلثوم بھی سو رہی ہے, لیکن مولا میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا حسین نہیں ملتا. علی نے ذوالفقار کو نیام پہ رکھا, مدینے کی گلیوں میں نکلے, آواز دیتے جاتے تھے حسین کہاں پر ہو, آواز دو اپنے بابا کو. چلتے چلتے جنت البقیع میں پہنچے. منظر جب دیکھا حسین ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں اٹھو گھر چلو, آپ کے بغیر گھر ویران ہو گیا, آپ کے بغیر حسین کا گھر میں دل نہیں لگتا, اماں گھر چلو.